You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. حیض آتا ہے تو تم نماز پڑھتی ہو نہ ہی روزہ رکھتی ہو، یہ دونوں عمل نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ اتنے دن جو مخصوص ایام ہیں ان دنوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ تم ان میں یہ چیزیں، دین کا تو نقصان ہو رہا ہے، اور عورتیں جو اس میں روزہ جو ہے ان کا چھوٹ جاتا ہے وہ بات میں قضا نہیں کرتی، وہ ایک گناہ ہے ان کا چھوڑ دینا، شریعت نے تو معاف کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی تعداد دوزخ میں زیادہ ہوگی ان دو وجہوں کی وجہ سے، ایک تو یہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اور دوسری یہ لعنت کرتی ہیں اور مرد کی عقل کو سلب کر دیتی ہیں۔ گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے، ہو بھی رہے ہیں کہ ایسی ایسی آپ کے سامنے ابحاث چھیڑ دیں گی، ایسی ایسی چیزوں کا انکار ہو جائے گا کہ بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ سارا سارا دن ان کے لیے کماتا ہوں۔ اور میں آپ کو منڈی کی بات بتاتا ہوں۔ آج صبح ایک شخص ملا، وہ ریڑی پر کچھ سامان لا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کتنی دیر ہوئی ہے آپ کو؟ وہ بتا رہے ہیں کہ 2 گھنٹے ہو گئے، 10 کا ٹائم تھا، ابھی تک میں نے صرف 100 روپیہ کمایا ہے منڈی میں، اور اس کے بعد 1 بجے تک میں یہی وزن اٹھانے کا کام کروں گا، اس کے بعد چھوٹی سی ایک نوکری ہے۔ تو کہتا ہے مولوی صاحب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا یہ مجھے شام کو 500-600 اس کا بچے گا، اور وہ تنخواہ ملتی ہے، چوکیداری کرتا ہوں I-10-3 میں، کوئی آٹے کی مل ہے اس میں، تو سارا کچھ کرنے کے بعد گھر جاتا ہوں نا تو آگے سے وہ چک چکی سننی پڑتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور وہ تقریباً جو وزن اٹھوایا اسے وہ 60-70 کلو تھا، وہ ڈول رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد ساری زندگی باہر کماتا رہے نا، تو گھر آ کر جب یہ چیزیں فیس کرنی ہوں گی، ایسی ناشکری عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ عورتوں کی جو محبت ہے وہ اعتدال پسندی اور میانہ روی جو ہے اس کے تحت جائز ہے۔ ادروائز اگر ایسا ہوگا تو حضور نے بھی فرمایا ہے کہ میں اپنے بعد جہاں پر بہت زیادہ فتنے چھوڑ کر جا رہا ہوں، بڑا فتنہ عورتیں ہیں۔ فرمایا مال کے بیٹوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے وجود کو نعمت قرار دیا ہے، جو بیٹے ہیں نا انہیں نعمت قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ چونکہ بیٹوں سے نسل آگے چلتی ہے اس لیے یہ نعمت ہے۔ فرمایا کہ باپ کا ذکر اور چرچا بھی جو ہے نا یہ بیٹوں سے ہوتا ہے۔ اب میں سورہ نحل کی آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہاری بیویاں بنائی، تمہاری بیویوں سے بیٹے پوتے اور نواسے بنائے۔ یہاں پر بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا، بیٹیاں رحمت ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ بیٹے پوتے نواسے بنائے، بیٹوں کا ہی ذکر ہے، اس لیے کہ چونکہ عنوان ہے نا میں وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بیٹے نعمت ہیں۔ فرمایا پھر دوسری آیت سورہ شعراء میں اس نے چوپایوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائی، بیٹے مددگار ہیں اور چوپائے مددگار ہیں۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ نوح میں ہے کہ مال اور بیٹوں سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے لیے باغ اگائے گا، دریا تمہارے لیے اس نے بنائے۔ تو ادھر بھی بیٹوں کا ذکر ہے۔ اب سنیے ذرا جو اولاد فتنہ ہے وہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 ہی چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ ایک وہ علم جو اسے فائدہ دے، وہ نیک اولاد بیٹے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور اس کے بعد صدقہ جاریہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب قرآن پاک کی آیت ہے جس میں میانہ روی نہیں ہوگی، اعتدال پسندی نہیں ہوگی، کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم کم عن ذکر اللہ کم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ دوسری آیت میں فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں۔ تیسری آیت مبارکہ میں فرمایا اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض دوسروں پر رزق میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اور بیٹوں کی محبت بھی میں نے بتائی، عورتوں کی محبت بھی بتائی، لیکن میانہ روی جب نہیں ہوگی، جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں گے، تو ایسی چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور یہ فانی ہے۔ تیسری چیز مال کی محبت تھی جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم سے بعض کو بعض دوسروں پر رزق کی فضیلت دی ہے، اور رزق کی فضیلت بھی اس طریقے سے ہے کہ آپ مال کے پیچھے اگر پڑ جائیں گے نا اور مال کمانے لگ جائیں گے
تو یہ مال آپ کو جب اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گا تو یہ نقصان دہ ہو جائے گا۔ غریب اور مساکین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ امیر لوگ ہم سے درجات میں بلندی لے لیں گے، فائدہ حاصل کر لیں گے، نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہماری طرح وہ عبادات کرتے، صدقہ دینے کی باری آتی ہے وہ زیادہ صدقہ کر دیتے، ہم دے ہی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں یہ چیز ان سے افضل کر دے گی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو تو یہ چیز تمہیں ان سے ممتاز کر دے گی، کئی صدقوں سے زیادہ افضل ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ بھی یہ عمل کریں، فرمایا یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے نا، وہ تو اللہ جو اسے نوازتا ہے، پھر وہ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مال و دولت کو محض مال و دولت کی خاطر جمع کیا جائے تو اس کی مذمت فرمائی گئی ہے۔